السلام علیکم، میں فواز علم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیور ایکشن۔ آج کی ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کافی مزہ ہے، جو کہ انجینئر علی مرزا کی طرف سے ہے یہ ویڈیو، اور وائس جو ہے نا وہ ان کی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز ان کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو کافی مزیدار ان کی ویڈیوز ہیں اور کافی لوگوں نے پسند کیا تھا۔ تو یہ ایک اور ویڈیو ہے جو کہ اللہ کی زمین کے حوالے سے۔ ویسے تو اللہ نے کافی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، پوری کائنات جو ہے، چاند ستارے، سورج، اور اس طرح جو ہے نا اور کافی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے، لیکن جو انسان کے لیے جو ترتیب بتائی گئی ہے تو وہ زمین ہے، جو کہ انسان کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اسی زمین پر انسان رہتا ہے، تو اسی کریشن کے حوالے سے علی مرزا جو ہے نا وہ اس پہ بات کرتے ہیں، تو کافی خوبصورتی اور کافی اچھے طریقے سے وہ انہوں نے ایکسپلینیشن کیا ہے ارتھ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ۔ تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پلیز کائنڈلی ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تو پلیز کائنڈلی ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی۔ بالکل، بے شک۔ یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی؟ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا، اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا، اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا۔ یہ زمین ہی، اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا۔ اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے، ماں کی آگوش کی طرح بھی۔ یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے۔ زمین اگانا بند کر دے، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی؟ آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے، کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے۔ جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے۔ الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں، لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے۔ آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے، میدا آٹے میں سے نکلا ہے، آٹا گندم میں سے، گندم زمین سے۔ کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے۔ چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے ہی اگا ہوا ہے، کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی۔ وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا۔ ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں۔ آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے، یہ پاؤڈر والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے، تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا۔ دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا؟ ہماری خوراک کا ذریعہ، اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ زندوں کو کیا ہے؟ پلاٹ دیے ہوئے نا جناب، زمین پہ یہ بات ہے نا، وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا، خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا۔ اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے۔ کیسا سمیٹتی ہے؟ اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تعفن ہی پھیلا ہو۔ اگر یہ مردے باہری اس طرح چھوڑ دیے جائیں، ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو، تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے۔ اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے۔ بالکل۔ میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو مجھے بتانے لگا، میں نے اسے کہا یہ لاوارث لاشوں کے بارے میں، تو کہنے لگا لاوارث لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا، ادھر جا کے کیا کرنا ہے، اس کو دعائی کرنی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی 100 فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بدبو اور تعفن اس کا پھیلتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے۔ اور کہتا ہے یہ تو تعفن ہے نا، جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں، وہ پھر مارتے ہیں، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر لاش نکالتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اوقات ہے۔
تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے. ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا، تاپون پھیلے گا، کچھ عرصے بعد بیکٹیریاز اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے، ڈیکمپوز ہو جائے گی، اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں، ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے. کھاد کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے. تو یہ زمین ایسی ہے، مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، زندوں کو بھی. ابھی تو ہم صرف اس زمین کی بات کر رہے ہیں. زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے، جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو، شارک مچھلیوں کو، اور کتنے جانوروں کو سمیٹے ہوئے ہیں. ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے، اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں، ان کو بھی سمیٹے ہوئے. تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں. ہر چیز، زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے. بزرگوں نے نہیں سنبھالیا سر، زمین نے، بلکہ بزرگوں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے اینڈ سے. ہاں دیکھ لیں، بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا، اندر ہی دفناتے ہیں. اللہ نے پردہ رکھا ہوا. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا. یہ پہاڑ جو اللہ نے سٹیبلائزر رکھے ہیں نا، یعنی زمین کو کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے، بالکل یہ اللہ نہیں. یعنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی مخلوق کون سی پہاڑ ہے؟ ہے. پہاڑ. پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مخلوق مضبوط نہیں ہے. سب سے بڑی مخلوق، سب سے مضبوط مخلوق. آپ کے ذہن میں تو ہاتھی آ جائے گا، ویل مچھلی آ جائے گی، اس کی کیا اوقات ہے پہاڑ کے سامنے؟ ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے، ہزاروں ہاتھیوں کو، ہزاروں مگر بچوں کو لے ڈوبے. سب سے مضبوط چیز پہاڑ اللہ نے. اور ہم نے پانی بھی پلا دیا. انہی پہاڑوں میں ایسے ریزروائرز اللہ نے رکھ دی ہیں، پورا پورا سال. ابھی بھی آپ کشمیر میں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا، کئی چشمے ہیں جو پورا سال رکتے ہی نہیں ہیں. بالکل اتنی سٹوریج ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جو برف باری ایک باری ہوتی ہے، یا بارش پڑی یا برف، اور وہ برف پگھلنے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر ریزروائرز ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے تو پورا سال ہی نکلتا رہتا ہے. اتنا پانی سٹور کیا ہوتا ہے پہاڑوں نے. امیجن کریں پورا سال خشک ہی نہ ہو. کوئی پیچھے کوئی اس کی یعنی کوئی نل جوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساتھ؟ نہیں. وہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کے جو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا سال چشمے چلتے رہتے ہیں اور لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. اور میٹھا پانی اللہ تعالیٰ ہمارا میٹھا پانی. میٹھے پانی کی ہمیں تو یہاں جہلم میں رہتے ہوئے تو قدر نہیں ہوگی نا سر. جہلم سے آپ بس 120-120-130 کلومیٹر دور چلے جائیں نا پنڈی اسلام آباد میں، اور دیکھ لیں پانی کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ. فیصل آباد چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں میٹھے پانی اور صاف پانی کو لوگ ترس رہے ہیں. بالکل. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائیں. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اور ماشاءاللہ علی مرزا نے جس طرح بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی دھرتی زمین کے حوالے سے، تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا احسان ہے. جس طرح اس زمین پر گندم، اس طرح اور جو ہے نا اشیاء پیدا کی، اور جس طرح یہ پہاڑ ہیں اور حیوانات ہیں اور سمندر ہے، تو بطور مسلمان ہوتے اور بطور انسان اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے اور رحم ہے. کیونکہ جو انسان زمین پہ بستا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا آسائش اور ہر طرح کا جو میوہ جات اور جس طرح کا نعمت ہے وہ اسی زمین پہ انسان کے لیے وہ پیدا کیا ہوا ہے. تو ہم انسان ہی ناشکرے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اس کے حقدار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ. تو یہ ویڈیو تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، تو مجھے تو کافی مزہ آیا.
آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.